السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقف بل جو پاس ہو گیا ہے وہ واپس ہو جائے، وہ خارج ہو جائے، تو یاد رکھنا ایک بڑے راز کی بات آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ کو بس آخر تک بنے رہنا ہوگا، بہت بڑی منت اور سماجت ہے آپ کے ساتھ، اس لیے کہ آپ ہلکے میں لے کر ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، چلے جائیں گے۔ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن اکثر یہی ہو رہا ہے اور ایک بڑا راز رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلمان کتنے حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو آج وقف بل پاس ہوا ہے اور کل نہ جانے کیا کیا پاس ہو جائے گا ہمارے خلاف اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بڑا راز ہے میرے محترم عزیزو، بہت بڑا راز ہے، اور ایک چھوٹا سا کلپ ذاکر نائک کے اوپر میں دکھاؤں گا۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنا اتفاق رکھنا ہے، اپنی رائے رکھنا ہے، کیا ذاکر نائک کی یہ رائے، یہ بات صحیح ہے؟ اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا؟ اس سے مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں وہ چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے؟ چھوٹی سی کلپ دکھاؤں گا، اس پر آپ کو جواب دینا ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے محترم عزیزو، تھوڑی سی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے، اندر سے احساس ہو رہا ہے، دل دھک دھک کر رہا ہے کہ آپ چلے جاؤ گے، آپ بولو گے یہ تو وہی بات ہے۔ نہیں میرے محترم عزیزو، اسے بار بار سننے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم عزیزو، مسلمانوں کے حالات دور کرنے کے لیے دھرنا پردرشن بھی ضروری ہے، سانسد بننا بھی ضروری ہے، اور اس طریقے سے جو بھی ڈگری اور عہدے ہیں ان سب کو اپنانا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حالات نہیں دور ہوں گے، نہیں دور ہوں گے، نہیں دور ہوں گے۔ یہ چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، اور ویڈیو پر وہی لوگ باقی رہیں گے جو واقعتاً حق پرست ہیں، ایمان میں مضبوط ہیں، ایمان کی بات سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر ایمان کمزور ہے تو اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس طرح کی باتیں بہت بار آ چکی ہیں۔ میرے دوستو، اگر 1000 بار بھی یہ بات آئی ہے نا تو حل واقعی میں اسی بات کے اندر ہے۔ سارے کام کرنا ہے جو میں نے گنوائے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا جو کام ہے، جو بنیادی کام ہے، اب آپ ذرا اپنا محاسبہ کریے، سارے مسلمان اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ کیا واقعتاً ہر مسلمان 5 وقت کا نمازی ہے؟ کیا واقعتاً ہر مسلمان لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ کیا واقعتاً ہر مسلمان سے ہر مسلمان کی بات چیت ہے؟ کیا واقعتاً ہر مسلمان بہنوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا واقعتاً مسلمان اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا واقعتاً مسلمان اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ حالات آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے میرے دوستو، چاہے آپ کا دل کہے سننے کے لیے، چاہے دل نہ کہے، آپ کو پھر بھی سننا ہی پڑے گا۔ حالات چھٹنے والے نہیں ہیں، یہ چیلنج ہے، حالات چھٹنے والے نہیں ہیں۔ جب تک ہم اپنے اعمال کو سدھاریں گے نہیں اور اللہ کے حکموں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں لائیں گے، تب تک مسلمانوں کے حالات چھٹنے والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی کے سامنے نماز کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے کوئی حرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ تو خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ محسن ہیں، آپ دوست ہیں، لیکن بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ شادیوں کا ماحول دیکھ لیجئے ہمارا، آپ دہیز کا ماحول دیکھ لیجئے، آپ بہت سے ایسے کام مسلمان کو جو نہیں کرنا تھا وہ کرتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں، اور ہم چلا رہے ہیں کہ ہمارے حالات کیوں نہیں سدھر رہے ہیں، وقف بل کیسے پاس ہو گیا۔ وقف بل پاس ہونے کی ایک بڑی وجہ، ایک بڑا راز جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہوں، جب تک ہم اپنی مسجدوں کو نماز کی پابندی سے نہیں بھریں گے۔ آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ آنکھ اٹھا کر دیکھو، رمضان کا مہینہ آیا تھا تو مسجدیں کچھ بھری بھری نظر آ رہی تھیں، اب آپ اگر دیکھیے کہ مسجدوں کا کیا حال ہے۔ آپ مسجدوں کے حالات کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ 2 سے 4 لوگ، جہاں کم لوگ ہیں وہاں اذان و نماز ہونا مشکل ہے، اور ایک بڑی تعداد مسجدوں سے خالی ہو گئی۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ پوچھو، کیا وقف بل پاس نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے جو حالات ہیں وہ اعمال کے بدولت جو ہے ہمارے حالات دور ہوتے ہیں؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو، جتنے بھی حالات دور ہوئے ہیں نبیوں کے، صحابہ کے، ولیوں کے، ان کے حالات دور ہونے کی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے احکام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے تھے، کہ کسی حال میں جو ہے نماز قضا نہیں ہوتی تھی، کسی حال میں وہ دوسروں کی برائیاں نہیں کرتے تھے، کسی حال میں وہ حرام کردہ چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے،
کسی حال میں وہ مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے حالات ان کے چھڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد تو کم تھی لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال تھی۔ آج ہماری تعداد زیادہ ہو کر بھی ہمارے حالات چھٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک بڑا راز میرے محترم عزیزو، اگر سمجھدار آپ ہوں گے، اس میں بہت سے لوگ تو سمجھدار ہیں ہی، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے جو ان چیزوں کی طرف اپنے دل کو متوجہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی بس یہی سوچ ہے کہ سانسد بننا ضروری ہے، سی ایم بننا ضروری ہے، دھرنا پردرشن کرنا ضروری ہے، اور اس طریقے سے بڑا بڑا گروپ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ووٹ دے کر جتانا ضروری ہے۔ اس کا ہم انکار کہاں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ، ایک بڑا راز، ایک بڑی غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے وہ اللہ کے احکام کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ بھاشڑوں میں میں نے دیکھا ہے بھاشڑ ہو رہا ہے اور نماز لوگوں کی قضا ہو رہی ہے۔ بھاشڑ سننے میں لوگ لگے ہیں، بتائیے حالات دور ہوں گے؟ اگر کسی کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہاں پردے کا حکم ہے، تو وہ جو ہے وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دل بر ہاتھ رکھ کر سوچئے کیا حالات ایسے دور ہوں گے؟ ابھی تو وقف بل پاس ہوئی ہے، ابھی نہ جانے کیا کیا پاس ہوگا۔ آئیے میرے محترم عزیزو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس چھوٹی سی کلپ کو سنو، اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کر کے ویڈیو کو ختم کریں گے۔ نہیں وہ صحیح تو سب لوگ ویسا ہی کرے، ان کے دیکھیں گے تو یہ بڑپن ہونا چاہیے اپنے میں۔ اس کو تو ارے ڈاکٹر اتنا سارا فتح نہیں کرتے، مطلب اور ان نے تھوڑی کہا کہ میں ہی صحیح ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، دونوں طریقے صحیح ہے۔ یہ میرے نزدیک افضل ہے، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک ہاتھ رکھنا افضل ہے۔ کوئی حدیث میں تو نہیں کہ ہاتھ نیچے رکھو تو نماز دیں گی، اب رفت نہیں کہ نماز دیں گی، ٹھیک ہے، افضلات کی بات ہے بھائی۔ اگر 1000 پوائنٹ میں کس کو 2 پوائنٹ زیادہ 2 پوائنٹ کم، تو بھی آپ سب 90 کے اوپر ہی ہے نا بھائی۔ نماز تو پڑھو پہلے، نماز نہیں پڑھیں گے اور ڈسکشن کریں گے بھائی رفت نہیں کرنا چاہیے نہیں۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ لیا، آپ کو دل سے شکریہ ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت کو دور کرے اور سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے۔ اپنی رائے کمنٹ میں رکھنا، کیا واقعتاً اس کی ایک بڑی ضرورت ہے کہ حالات جو ہے حالات سے نہیں بدلے جائیں گے، حالات تو اعمال سے بدلے جائیں گے، کہ حالات کبھی بھی حالات سے نہیں بدلتے، حالات اعمال سے بدلا کرتے ہیں۔ اور حالات آنے پر ہم اگر چاہیں کہ صدقہ کر دیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ حالات کا حل ہے، تو یہ حالات کا حل نہیں ہے، بلکہ حالات کا حل یہ ہے کہ اب تک جو ہم سے گناہیں ہو رہی تھیں، جو کبائر ہو رہے تھے، جن حرام کام میں مبتلا تھے، اس کی واپسی کر لیں، توبہ کر لیں۔ جو بھی ہم پر اسلام اور شریعت جو لازم ہے، ضروری ہے، جو واجب اور فرض ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اب تک جو ہوا یہ ہے حالات آنے کا مقصد، لیکن کوئی اس طرف متوجہ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ 10-5% کے متوجہ ہونے سے حالات نہیں سدھریں گے، جب تک کہ سارے مسلمان اس طرح متوجہ نہیں ہوں گے کہ ہم سے آخر کون کون سی گناہ ہو رہی تھی، اس کو جب تک ہم چھوڑنے والے نہیں بنیں گے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان پر آپ کی کیا رائے تھی، آپ کا کیا اتفاق ہے، اس کو کمنٹ میں ضرور لکھنا میرے محترم عزیزو۔ السلام علیکم۔